بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو مسلمانوں کی کیفیت تھی اس کو بیان کرنا بس کی بات نہیں، لیکن اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے مشن کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے اسوہ حسنہ کو تمام عالم دنیا میں پہنچانے کی اشد ضرورت تھی، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی کہ کوئی ایسی قیادت مل جائے کہ جو احسن ترتیب پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو ساری دنیا میں پہنچائے اور عالم اسلام کو لہلہائے۔ تو اس وقت مہاجرین اور انصار ان دونوں کے مابین جو ہے وہ اس بات پر اختلاف تھا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ فضیلت جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے، نیابت جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے، ہم نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ مہاجرین کون ہیں۔ مہاجرین وہ جو کفار کے ظلم و ستم کتاب نہ لا کر آقا کریم علیہ السلام کے حکم پر اپنے مال جان اور متاع سامان سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، اور انصار وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انہیں ویلکم کہا تھا مدینہ شریف کے اندر، اور کہا تھا کہ ہم تمہیں ہر طرح کی جو ہے وہ فیسیلیٹیز جو ہے وہ پرووائیڈ کریں گے تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ۔ یہ دونوں لوگ جو ہے وہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے جو ہے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ جی ہاں، قرآن میں ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، بھلائی کے ساتھ ان کی جو پیروی کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وردو عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، اور یہ جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ انصار اور مہاجرین جو تھے، یہ دونوں لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ اب کوئی خلیفہ جو ہے، اب نائب جو ہے وہ ہم میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں سے ہر دو کو اپنے تئیں فضیلت حاصل تھی۔ مہاجرین کو جو فضیلت حاصل تھی اور جو ان کا امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کی سب سے بڑی سعادت یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اور دیگر رشتہ دار بھی مہاجرین میں تھے، مہاجرین ہی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب کفار ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو چکے تھے، اور اس وقت مہاجرین تھے جو ان کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اور انصار کو بھی انہی مہاجرین کے سبب اسلام کی دولت نصیب ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنا کردار پیش کیا تھا، اور انصار جو تھے وہ ان سے انسپائر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ انصار کو تعلیمات اسلامی دینے والے یہی مہاجرین تھے۔ یہ چیزیں تقاضا کر رہی تھے کہ جو نائب رسول علیہ السلام ہونا چاہیے وہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم ان کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں انصار کی، تو دیکھیے جبکہ انصار جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم نے جب ان کی تکذیب کی تھی اور انہیں جھٹلایا تھا، انصار تھے جو آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یہی انصار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کا ساتھ جب نہ دیا تھا اور آپ کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا،
انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، نہ صرف ساتھ دیا بلکہ مدد بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا دیا گیا تو انصار ہی نے آپ کو پناہ دی۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو تقاضا کر رہی تھی اس بات کا کہ دین کے معاملات کے اندر اب نائب رسول جو ہے وہ ان میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ یاد رہے، چاہے مہاجرین تھے چاہے انصار تھے، ان میں سے کوئی بھی یہ اس وجہ سے دنیا کی خواہش نہیں تھی ان کو، وہ کرسی کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ان کی جو فضیلت اور یہ منصب پانے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت جیسی عظیم نعمت کا حصول کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ نیابت جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور ہمیں میسر آ جائے، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی نیابت جو ہے یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا باعث بنے گی۔ تو مہاجرین مسلمان تو سب کے سب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر راضی تھے، لیکن ثقیفہ بنو سعدہ کے انصار وہ راضی نہ تھے، اور وہ اس کے اوپر اپنی مشاورت کر رہے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی معتمد علیہ شخصیت یعنی سیدنا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چاہتے تھے کہ خلیفہ جو ہے انہیں بنایا جائے اور نیابت ان کو دی جائے۔ انہوں نے جو ہے بنی سعدہ میں جو ہے وہ اپنے اجلاس شروع کر رکھے تھے، ادھر ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، یا اس وقت تو امیر المؤمنین نہیں تھے، کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے بھائی انصار بھائیوں کی طرف جائیں اور انہیں جا کر بتائیں کہ وہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھے کہ جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ ہو۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک طرف انصار ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر مشاورت کر رہے ہیں، دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر بن کر گویا کہ مہاجرین کو جو ہے لیڈ کر رہے ہیں، ان کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر اس وقت اگر کوئی خواہش ہوتی خلافت کی تو آپ ضرور اس وقت اپنا اظہار کرتے اور کہتے کہ یہ اختلاف بنا کھڑا ہے مسلمانوں کے مابین، نہ تو مہاجرین میں سے کسی کو بنایا جائے نہ انصار میں سے بنایا جائے، بلکہ میں آل رسول ہوں، مجھے جو ہے وہ پہلا خلیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے جب ان کو مشاورت دی گئی کہ اے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ جا کر یہ اعلان کر دیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا نائب مقرر کر کے گئے ہیں، جانشین مقرر کر کے گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے اندر جب میں نے ان کے اوپر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ان کے اس جہان فانی سے رخصت کر جانے کے بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی کوئی تجویز پیش نہ کی، تو معاملات چل رہے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ انصار کے پاس جاتے ہیں اور جا کر بڑے احسن انداز میں جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ آئیے ان کی گفتگو کے چند جو گوشے ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب بنی سعدہ میں وہاں پر بیٹھے اور ان سے ملاقات کی اور انہیں بلا کر انصار کو سمجھانے لگے تو آپ نے اپنی گفتگو کا انداز کیسے رکھا ذرا سنیے۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت عربوں کے لیے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا بہت دشوار تھا، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس دین کو چھوڑ دیں کہ جو دین ہمارے آباء و اجداد لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں ترویج دی اور اس کی اشاعت دی۔ تو اس وقت
اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر اپنے دین کو چھوڑ بیٹھا تھا تو وہ مہاجرین تھے، وہ مہاجرین تھے جنہوں نے سب کچھ جو ہے وہ فنا کر دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر ایمان لانے والے مہاجرین آپ کا پورا پورا ساتھ دیتے رہے، آپ کے اوپر جس قدر ظلم اور ستم ہوئے، جس قدر بھپتیاں کسی گئی، اور جس بھی حال میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف انداز سے حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا، تو اس وقت اگر سیسا پلائی دیوار کے ساتھ بن کر کوئی کھڑے تھے تو وہ مہاجرین تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والی ہر آنچ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ پہلے وہ ہمارے سینوں کو چھلی کرے، پہلے ہمارے جسموں کو جدا کر دے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر کوئی بات پہنچتی ہے تو پہنچے، کوئی دکھ پہنچتا ہے تو پہنچے۔ یہ وہ مہاجرین ہیں کہ جنہیں ایسے ایسے مظالم کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جس کو اگر بیان کر دیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر رہے ہیں تو اس وقت کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، تو ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی کے اندر اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کرنے والے وہ مہاجرین تھے۔ لیکن جہاں تک اے انصار تمہاری بات ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جن کی دینی فضیلت اور قبول اسلام سے میں سبقت لے جانے والے شخص ہیں۔ آپ جو ہے اے انصار، آپ نے ہمارے لیے جو ہے اپنے دروازے کھولے۔ آپ کی عورتوں میں اکثر وہ ہیں کہ جن سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے گھر بار کو کھول دیا، ہمارے لیے رہنے کے سامان کیے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے تو آپ لوگوں نے ہمارا خیر مقدم کیا اور ویلکم کہا۔ یقیناً یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن آج اس وقت کے اندر کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کوئی قائم مقام اور جان نشین مقرر کر کے نہیں گئے، اور بے شک مہاجرین اولین کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے، اس لیے مہاجرین قریش کے حصے میں جو ہے وہ امارت آئے گی۔ جو بھی امیر بنے گا، جو بھی خلیفہ بنے گا، وہ انہی قریش سے بنے گا، اور آپ کے حصے میں جو ہے اے انصار وزارت آتی ہے۔ آپ کے مشورے کے بغیر مہاجرین کچھ نہیں کریں گے۔ کتنی پیاری تجویز پیش کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس پر جو ہے وہ سارے راضی بھی ہو گئے اور کہنے لگے کہ بات ٹھیک ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تجاویز دے رہے ہیں تو کیا اس وقت حضرت علی المرتضی شیر خدا کو پتہ نہیں چلا تھا؟ آپ کو پتہ تھا، لیکن آپ آ نہیں رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت صدیق اکبر کو سب سے زیادہ فضیلت والا اور مستحق کے خلیفہ اور نائب رسول علیہ الصلوۃ والسلام تصور کرتے تھے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تجویز پیش کی کہ امارت مہاجرین کے حصے میں ہوگی اور وزارت جو ہے وہ انصار کے حصے میں ہوگی، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کیا اور کہا کہ یہ قریش کے دو فرزند ہیں، ان میں سے جسے چاہو تم اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہو۔ مطلب یہ ان کا اخلاص دیکھیے کہ وہ اپنی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے کہا کہ واللہ ہم جو ہے اس بات کو، آپ کی اس تجویز کو ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اس دن بغیر کسی گناہ کے میری گردن کا اڑا دیا جانا مجھے اس سے کہیں بہتر نظر آتا تھا کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے لوگوں کا خلیفہ اور لوگوں کا حاکم بن جاؤں۔ خیر، جب انہوں نے
کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ بنیے، آپ ہی وہ ہیں جن کو امامت رسول کی فضیلت حاصل ہوئی، آپ ہی وہ ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے جب گئے تھے، واپس آئے تو اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی اور صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کی، یا امیر المؤمنین، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے اور آپ نماز پڑھائیے۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے نماز پڑھا دی تھی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے اور پوچھا کہ تم میں سے کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں ہم نے پڑھ لی۔ کہا کہ کس نے تمہیں نماز پڑھائی ہے، تمہاری امامت کس نے کی ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلا امیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر قوم میں کون ایسا ہو سکتا تھا جو اس مصلی پر کھڑا ہوتا؟ تو ثابت ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلافت کے زیادہ حقدار تھے، جس کا ڈیسیژن باہم مشاورت سے ہوا اور بہت سارے صحابہ نے، تمام کے تمام صحابہ نے اس کی تائید بھی کی اور آپ کو خلیفہ رسول اللہ اور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کیا۔ یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے اس میں ہمیں شک و تردد نہیں کرنا چاہیے، اور تاریخ کے ان اوراق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں میں اپنی پہچان بنائی اور اس طرح سے اس کار خیر میں حصہ ملایا کہ جس کی مثال یہ ہے کہ آج اسلام جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا۔ اسلام ہم تک پہنچا یہ ضرور ان حکمت عملیوں کا نتیجہ ہے جو خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثالث اور خلیفہ چہارم نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان نفوس قدسیہ کے فیضان سے ہمیں جو ہے کبھی محروم نہ کرے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔